کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتا ہے۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غلام کا درود سنتے بھی ہیں، اپنے عاشق کا درود خود سنتے بھی ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نیت ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ جب جب درود پڑھیں تو محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، عشق میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر اور ہی نصیب ہوں گی۔ کئی ایک برکات درود پاک پڑھنے کی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پہ یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک فلسفہ قربانی ہوگا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان کو بلاتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ جی آیا ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محفوظ بھائی بھی ہوں گے، فضائل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ محفوظ بھائی کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فضائل بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ محفوظ بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ تفسیر نعیمی میں
اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، صرف ایمان لا کر بے فکر نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک سے ایسے ڈرتے رہنا جو اس کی شان کے لائق ہو، یا تمہاری حیثیت کے مطابق اس کی شان کے لائق خوف تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی کبھی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، کبھی اسے بھولا نہ جائے، جی ہاں اسے اس کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تقوی انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصی اولیاء ہی کو نصیب ہوتا ہے، اور ہماری حیثیت کے لائق تقوی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اگر گناہ ہو جائے معاذ اللہ تو فوراً توبہ کر لیں۔ رب تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے۔ مزید فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ فرمایا کہ اسلام پر تمہیں موت آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام ہی پر تمہیں موت آئے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی کفیل صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ قاری صاحب کو ہم رخصت کریں گے۔ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر ٹاپک پر آئیں گے فلسفہ قربانی۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہیں
حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ مقابل دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ مقابل دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے ارد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے ارد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے جو ہے پت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر
جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے سے او پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے سے او پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو ہیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو ہیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے عاشقان رسول اس سال حج کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان تمام عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ جو عاشقان رسول یہ تڑپ رکھتے ہیں، یہ چاہت رکھتے ہیں حاجی بن جائیں، اللہ ان تمام عاشقان رسول کو بھی حاجی بنا دے، حج کی سعادت پالیں، اور جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنائے۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو اس کی مرضی ہو، اس کی منشا داخل ہو جائے، فضل فرما دے تو
کئی حج بندہ کر لے، کئی حج بندے کو نصیب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اس وقت تو حاجیوں پر رشک آ رہا ہے، یقین کریں رشک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، اور وہاں حج کے ایام میں لبیک پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ وہ کریم رب ہے، وہ اسباب بنائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسباب بن جائیں، وہ کرم فرما دے تو بندہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چاہت بھی رہے، یہ بھی ضروری ہے نا مفتی صاحب کہ یہ چاہت بھی ہو کہ ہم حج کی سعادت پالیں، بالکل یہ عمرے کی سعادت پائیں حضور کے محبت دربار اور میں۔ شوق، دیکھیں دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہر کام کروا دیتی ہیں۔ ہر کام کروا دیتی ہیں۔ واہ تو اسباب تو بہرحال جو ہے وہ اللہ پاک پیدا فرماتا ہے، جی اور لیکن وہی بات ہے کہ بسا اوقات اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، جی اور پھر اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہو نا، اور سچی تڑپ ہو، تو وہ اگرچہ کسی وجہ سے نہ بھی آ سکے تو اس کو وہاں پر نازل ہونے والی بارشوں میں سے، رحمتوں میں سے اس کو یہاں بھی حصہ دے دیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ جو ایک طلب ہے، یعنی سچی بات ہے کہ جو حج پہ جانا چاہتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ یہ ایام اپنے ملک میں کیسے گزارے، اس طرف میں گزار کر تو دیکھے اس سال کہ یار اس وقت حاجی کیا کر رہے ہوں گے، جی میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، ہاں اپنے آپ کو ان خیموں میں تصور تو کر کے دیکھیں۔ واہ واہ، تو وہ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح، تو یہ سمجھیں کہ یہ جو 5 حج کے ایام جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو یہ اب آپ آگے 8 9 10 11 12 جی ذی الحجہ، یہ 5 ذی الحجہ، یہ 5 جو ذی الحجہ کے دن ہیں، انہی میں ارکان حج جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ ذرا اس منظر کو سامنے لائے۔ کئی لوگ ہیں جو لائیو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، چونکہ لائیو جو ہے وہ جی حج کی تمام ٹرانسمیشن جو ہے وہ آ بھی رہی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنا، ذوق شوق ہونا، پھر بچوں کو دکھانا، جی کیا ان بات، کی تربیت کرنا، انہیں بتانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ واہ لیکن نا دنیا میں آج کل کسی جگہ کوئی اسپورٹس فیسٹیول یا دیگر ہوتا ہے تو سارے لوگ جو ہے وہ ٹائم نکال کے جو ہے وہ اس کو، جو اس کے شوقین ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جو ہے وہ حج سے بڑا کیا جو ہے وہ کوئی موقع ہو سکتا ہے، اور اس موقع کو انسان کا دیکھنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو گویا کہ شریک کر لینا، یہاں پر ان ایام کو عبادت میں گزارنا۔ واہ، تو یہ اسی لیے آپ یہ کہ دیکھیں نا، جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جی ناخن اور جو ہے وہ بال کاٹنے سے منع کیا گیا، اس جی کی ایک وجہ یہ ہے کہ حاجیوں سے مشابہت رہے، واہ واہ، کہ حاجی چونکہ اس وقت احرام میں ہوتے ہیں، جی ان کے لیے یہ چیزیں کاٹنا جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے، جی تو لہٰذا ان کی مشابہت جو ہے وہ ان مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو حج پر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کی ان ایام میں قربانی کی بہت بڑی یاد تو جڑی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں، یعنی حج کے ساتھ ہی یوں کہیں کہ یہ جڑی ہوئی یادیں ہیں۔ یہ پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ یہ 10 ذی الحج کو، 10 11 12 10ویں کی صبح و صادق سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ کر سکتے ہیں۔ شہر والے کے لیے حکم پھر الگ ہے، گاؤں والے کے لیے حکم الگ ہے۔ بہرحال 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں مسلمان، لاکھوں مسلمان بلا مبالغہ الحمدللہ فریضہ قربانی ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص استاد صاحب ان دنوں کراچی میں اگر دیکھا جائے جو ذوق، جو شوق، یہ تو قابل دید ہوتا ہے، چھوٹے بھی تو بچے بھی تو بزرگ بھی تو جوان بھی، سبھی جانوروں کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ کہا جاتا ہے نا کہ جانور کے ساتھ محبت کر لیں، مانوس کریں، پھر وہ جانور مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر قربانی کے وقت جس وقت قربانی ہو رہی ہے تو پوری یوں کہیں کہ پوری کراچی بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں ایسا ہوگا کہ پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے، ذبح ہو رہا ہے تو بچوں کا رونا، اور یہ قربانی پیاری چیز جو قربان کرنا، اللہ اکبر، یہ بھی تو ہمیں دین اسلام یہی تو درس دیتا نا کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو اپنی پیاری چیز قربان کرنی ہے۔ تو فلسفہ قربانی میں کیا اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی داخل ہے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو؟ بالکل، اللہ پاک نے دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما واہ واہ تحبون، واہ تم واہ، اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ جی تو اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ کرنا، راہ خدا میں دینا۔ اچھا قربانی تو ہے یہی نا، قربانی قرب سے ہے جی کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے مال کو قربان کرتے ہیں۔
جی تو ایک تو عام ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قربان جو ہے وہ کریں، لیکن خاص جو ہے وہ جانور سے متعلق ہے، تو جانور جو ہے وہ انسان کے اموال میں سے ایک بہترین مال ہے، جی اور ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ رہا ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی جو ہے وہ رہے گا۔ پھر اس کے اندر بھی جب آپ اپنے پسندیدہ چیز کو اپنی راہ میں قربان کرتے ہیں، اچھا پھر خاص طور پر آپ یوں دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو آپ کے پاس سے چلا جانا، کسی چیز کا آپ کے پاس سے جدا ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے پیسہ ہے آپ کا، وہ بھی پسندیدہ چیز ہوگی، آپ نے کسی کو دے دیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ دھڑکتے دل والا جانور جی جس کو آپ جو ہے وہ آپ کو پسند بھی ہے، اب جب آپ اس کو اللہ کے لیے ذبح کر دیتے ہیں، جی اپنے سامنے آپ جو ہے وہ اسے اللہ کا نام لے کر اس کی جان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، واہ واہ یہی وہ چیز ہے جس واہ کو واہ فرمایا کہ اللہ کو ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، جی وہ تقویٰ پہنچتا ہے کہ مسلمان کو وہ کتنا ہی عزیز ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، جب رب نے مجھ سے جو ہے وہ اس چیز کا مجھے حکم دیا ہے تو اب میں یہ کر گزروں گا۔ اور یہی چیز کی طرف جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس چیز کے ذریعے سے اپنے نفس کی کاٹ کرتا ہے کہ جی آج اگر جانور ذبح کر رہا ہوں تو اسی طرح ہر موقع پر زندگی کے ہر قدم کے اوپر جی میں اپنی خواہشات نفسانی کو ذبح کروں گا۔ اللہ آج اگر جانور کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آیا اور اس پر عمل کرو تو کل کو اپنی جان دینے کا وقت آئے گا تو اس سے بھی پیچھے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جی تو یہی وہ فلسفہ قربانی ہے کہ انسان کا خالص اللہ کے لیے ہو جانا۔ واہ جس کو واہ قرآن میں فرمایا واہ واہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب صرف العالمین، نماز اور قربانی نہیں، آگے فرمایا جینا مرنا بھی سب ہائے کچھ ہائے اللہ ہائے، کے لیے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، نماز اور قربانی وہ دو عبادت ہیں، اور ان دو عبادتوں کے ذریعے سے گویا کہ انسان وہ اخلاص اور تقوی حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اس کا جینا مرنا ہر عمل اس کا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فلسفہ قربانی جو ابھی مفتی صاحب نے بیان بھی فرمایا، تو ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہم کریں نا، یہ ذہن بنا لے ہم نے کچھ بھی عمل کرنا ہے، میرے رب کی رضا ہے اس پہ رب کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنے دل سے ایک مرتبہ سوال ضرور کیجئے گا۔ بسا اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا، یاد رکھیں کوئی غلط کرے گا نا، دل کھٹکتا ضرور ہے، ایک مرتبہ ایک دفعہ کھٹک آتی ہے اندر سے، ایک دستک ہوتی ہے، نہیں غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ اس طرف نہیں اٹھنا، قدم نہیں اٹھانا۔ پھر انسان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر دل کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نہیں یہ غلط تھوڑی ہے۔ حالانکہ یہاں پر ضروری یہ تھا کہ ہم علم دین حاصل کرتے، ہم شرعی رہنمائی لیتے، ہم مفتیان اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ہم دارالفتاء اہل سنت رابطہ کر لیتے، تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہمیں کہ ہماری شرعی رہنمائی کر دی جاتی اور ہم گناہ سے بچ جاتے، اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیتے جو عمل اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب ہے، جو ہمیں جنت کی شاہراہ سے ہٹا کر معاذ اللہ جہنم کی شاہراہ پر چلانے والا عمل ہے، اس سے ہم بچ جاتے۔ یہ کتنا ضروری تھا۔ جب بھی کوئی عمل کریں، ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا کریں، سوال کیا کریں اپنے آپ سے، یہ عمل کیا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ آج یہ قربانی کا پیغام بھی سمجھتے چلے جائیں، قربانی کا درس بھی سمجھتے چلے جائیں، قربانی کا فلسفہ بھی سمجھتے ہوئے اپنے اوپر میں اور آپ بھی محاسبہ بھی کرتے چلے جائیں۔ اور وہ تمام عاشقان رسول بھی جو قربانی کریں گے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا خصوصیت کے ساتھ، آپ نے خصوصیت کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، شرعی رہنمائی بھی آپ نے لینی ہے، اور انشاءاللہ ہم جنید بھائی سے روحانی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ بسا اوقات جنید بھائی نظر بھی لگ جاتی ہے جانوروں کو، اچھا لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ابھی وہ پیسے شیسے رکھے تھے تو کبھی چوری ہو گئے، کبھی گر گئے، کبھی ڈکیتی پڑ جاتی ہے۔ میں چند ایک انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھوں گا، پہلے فضیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا قربانی ہم پر ہی لازم ہے، یا اس کی ماضی، اگر ہم ماضی بعید کی طرف دیکھیں، یہ کب سے قربانی ہے، قربانی کی تاریخ کب سے ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ سوال بسا اوقات کیا بھی جاتا ہے جی کہ کیا قربانی جو ہے وہ اسلام ہی میں یہ ہم پر لازم کی گئی ہے، یا جو سابقہ امتیں تھیں ان پر بھی قربانی یہ لازم تھی؟ تو قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قربانی یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی
یہ حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قربانی جو ہے یہ سابقہ امتوں پر بھی ہم نے مقرر فرمائی، اور تاکہ اللہ کا نام لیا جائے اس پر جو ان کو بے زبان جانوروں کا جو گوشت دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ قربانی کرتے ہیں اور پھر ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لیں۔ تو قربانی جو ہے یہ سابقہ امتوں پر بھی مقرر تھی، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ پاک کے پہلے نبی بھی ہیں اور دنیا میں سب سے پہلے انسان بھی ہیں، تو آپ کے جو دو بیٹے حابیل اور قابل، ان کا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور ان کی قربانی کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ پارہ نمبر 6 کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ دونوں سے قربانی لی گئی اور دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس کی جو بھی اس وقت امت میں جو قبولیت کا ایک انداز تھا، وہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو اس کی وہ آگ اس کی قربانی کو لے جایا کرتی تھی۔ تو قرآن پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حابیل اور قابل ان دونوں نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی دی، اور جو حابیل رضی اللہ عنہ تھے ان کی قربانی کو قبول کیا گیا، اور یعنی پہلے نبی کے بھی جو امتی تھے ان کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی سیدنا نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب طوفان نوح ختم ہوا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک کی بلڈنگ تعمیر فرمائی، اور جہاں پر قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، جس کو ہمارے ہاں مذبح خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام کی جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ قربانی کا حکم نظر آتا ہے۔ ہاں، اب اس کو اگر یوں دیکھا جائے کہ اسلام میں جو قربانی کا حکم دیا گیا وہ سنت ابراہیمی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور اللہ نے جو ان کو ایک حکم ارشاد فرمایا، آپ کو ایک خواب دکھایا گیا تو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ اور یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ جو غیر نبی ہوتے ہیں ان کا خواب یہ حجت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا خواب بھی یہ وحی ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، کیونکہ یہ ایک وحی تھی اللہ کی طرف سے، حکم تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم، یعنی آج کے دور میں اگر کسی کو خواب آئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کہ بھائی مجھے تو خواب آیا لہٰذا میں یہ عمل کروں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پچھلے دن مدنی مذاکرے میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی ایسا معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر آگے جو قانون کے جو ادارے ہیں، قانونی ادارے، وہ پھر حرکت میں آئیں گے، اور وہ کوئی بھی معاملہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، پھر یہ بھی آپ سوچ کے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ صرف قانون نہیں، قتل ناحق ہوگا، یہ تو سراسر حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو بالکل بھی ایسے کسی کے بھی کہنے کے اوپر یا سوچنے پر ہرگز جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ انسانیت کی بقا جو ہے وہ مقصود ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا کہ ہم نے اس کی جگہ پر فدیے میں ذبح عظیم دیا۔ تو وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ وہ اللہ نے جنتی مینڈھا جو ہے وہ نازل فرمایا۔ مجھے مفتی صاحب پتہ چلا کہ بعض جو غلط قسم کے جادوگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کا بعض اوقات بول دیتے ہیں، وہ انہیں معاذ اللہ اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ کبھی قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، قربانی یہ تو انہوں نے جو تاریخ بیان کی یہ تو آسمانی دینوں سے متعلق بیان کی، جو آسمانی ادیان گزرے ہیں۔ غیر مسلم جو ان معنوں میں ہیں کہ جو آسمانی دین نہیں رکھتے، جیسے ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے یا اور دیگر، ان میں بھی کہیں نہ کہیں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، جس کو یہ بھینٹ چڑھانا، بلی چڑھانا یا اس طرح کے مختلف جو ہے وہ ان کے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کفر و شرک والے اور جو ہے وہ بتوں کی جو ہے وہ ان سے مدد حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ ایک انسانی پرانا تصور پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وہ واقعہ ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کہ وہ دریائے نیل کے لیے جب پانی نیچے آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کسی ایک جو ہے وہ کنواری عورت کو جو ہے وہ اس میں ڈبو دیتے تھے۔ تو یہ پرانا جو ہے وہ اس طرح کے جو ادیان ہیں جو بتوں سے متعلق ہیں یا اور
اس طرح کے باطل ہیں، تو ان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی ایک انسان کی جان دے کر ہم بقیہ انسانوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے اس واقعے کے اندر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے منع فرمایا. جی فضیل بھی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. نہیں، اپنے خواب ہم بھی دیکھیں تو زندگی میں بہت سارے خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی تو خواب کی بنا پہ تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خواب جو ہے یہ حقیقی دنیا نہیں ہے. جی اس کا تعلق ہوتا ہے ہماری زندگی سے، لیکن جیسا کہ ہر خواب کو ہم پریکٹیکل نہیں کرتے، جی تو اس طرح یہ حال ہے، اس چیز کو بھی ہم کبھی پریکٹیکل نہیں کریں گے. ہاں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو خواب میں اگر جو حکم ملتا ہے وہ شریعت ہے. تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تو اس میں فرمایا کہ ہم نے پھر اس قربانی کو دیگر لوگوں میں بھی مقرر فرما دیا. یعنی اب قیامت تک جو شریعت ہے، دین محمدی ہے، اس میں یہ حکم عطا کر دیا گیا، یہ حکم مقرر کر دیا گیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جی جو نصاب کے مالک ہوں گے، جو اس کی شرائط ہے قربانی کی، تو ان پر ہر سال یہ قربانی کرنا یہ لازم ہوگا. جی. اچھا، قربانی کے حوالے سے جو پہلے گفتگو ہوئی کہ بچے اور جو بھی مرد ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا محبت کا انداز ہوتا ہے، جی. اور ہر ایک اپنے لحاظ سے اس کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو سال میں پورے سال ہی جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بکرے بھی ہوتے ہیں، گائے بھی ہوتی ہے، اور دیگر جانور بھی ہوتے ہیں. خصوصی محبت ان دنوں میں ہوتی ہے جانور کے ساتھ. ان سے جو محبت ہوتی ہے نا، یہ الگ ہی ہوتی ہے. جی یعنی بچے بکرے بسا اوقات گھروں میں بھی ہوتے ہیں جی اور دمبے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے والی خدمت کا انداز نظر نہیں آتا. جی لیکن ان کے ان ساتھ دنوں جو تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو دھولے ہیں، جانور جو ہے نا دھولے ہیں، اور سارا گھر ہی خدمت پر مامور ہے. کیا بچے بڑے، اچھا کوئی جانور کا چارہ لے کر آ رہا ہے، کوئی ان کو چرانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو کوئی پانی پلا رہا ہے. اچھا ان دنوں تو اسٹوڈنٹس کے بارے میں مجھے پتا چلا، وہ بھی اسکول وغیرہ سے نا وہ چھٹی کی ہی صورت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے چھٹی مل جائے اور ہم جو ہے جانور کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. تو یہ سلسلہ باہر صورت رہتا ہے. جنید بھائی، میں چاہوں گا کچھ روحانی علاج بھی ہم اس طرف لیتے ہیں، چونکہ آج موضوع فلسفہ قربانی ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جا رہے ہیں قربانی کا جانور لینے کے لیے، بہت سو کے ساتھ بسا اوقات یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ یا تو پیسے گر گئے، یا جیب سے نکل جاتے ہیں، یا پھر گن پوائنٹ پر چھن جاتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ بالکل ہے، اس کا بھی روحانی علاج ہے. چل ماشاءاللہ، روحانی علاج بھی انشاءاللہ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ. دیکھیں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، بالکل. حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہماری خود اپنی ہی بے احتیاطی، بے اعتدالی اور بے توجہی کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات یہ درپیش ہو جاتے ہیں نا. تو حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی طاقتیں، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہیں. اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بڑے بڑے حادثات سے، بڑی بڑی آزمائشوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ ان وظائف کو، ان روحانی علاج کو کیا جائے، وظائف پڑھے جائیں. اب میں چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، چاہے آپ قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا گھر سے ویسے ہی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی اپنے جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. بلکہ پہلے تو میں وہ وظیفہ عرض کرتا ہوں، وہ خاص دعا عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے فرشتے خود آپ کے محافظ بن جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. ہے نا، اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو وہ پڑھ لے دعا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جائیں. کیا بات ہے. اور وہ ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ واہ. گھر سے نکلتے وقت جب گھر سے نکلے، جب گھر سے نکلیں. اب چاہے قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے ہی جا رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جو بھی ہماری ضروری چیزیں ہیں نا، عموماً پیسے وغیرہ جیب میں ہوتے ہیں، اپنے والیٹ وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ 10 مرتبہ یا جلیلو یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور اپنے پیسوں وغیرہ پر بھی دم کر لیں. صحیح ہے. تو الحمدللہ عز و جل چوری سے، ڈکیتی سے، حادثات سے، لٹنے سے الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے. کیا بات ہے. اچھا ہوتا یوں ہے جنید بھائی، پچھلے سال مثال کے طور پر جانور لیا 1.5 لاکھ کا، مثال دے رہا ہوں، یا 2 لاکھ کا. اب تو مہنگائی پچھلے سال زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیں کہ جانور بھی اچھا آ جائے اور پچھلے بجٹ کے مطابق آ جائے، ہماری رینج کے مطابق ہمیں جانور مل جائے نا.
اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. آمین. دیکھیں اس کا ایک خریداری کرتے وقت کا ایک خاص وظیفہ ہے صحیح. اور بڑا آسان سا وظیفہ ہے لیکن ہے بڑا کمال کا وظیفہ. جی. اور وہ ہے جب بھی آپ کوئی خریداری کر رہے ہو نا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط اتنا. اچھا صرف بسم اللہ شریف پڑھنی. صرف یہ خریداری کرتے وقت آپ پڑھتے رہیں. صحیح. آپ کہیں کہ بھائی بسم اللہ شریف یہ تو اتنا آسان سا وظیفہ. صحیح. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علماء یہ نہ ہو وہ فرماتے ہیں سامنے والا سمجھے کہ مجھ پہ جادو کر رہا ہے. بندہ اس کو نہیں. بتا دے بھائی میں بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہوں. نہیں یہ تو دل ہی دل میں آپ پڑھتے رہیں. اچھا. دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. آپ خریداری کے لیے جا رہے ہیں پڑھتے پڑھتے چلے جائیں. بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا یہ بڑا وظیفہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم میں سے. واہ. ہاں اس میں اعظم کے ساتھ کی جانے والی جو بھی دعا ہو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے. کیا بات تو ہے. یہ خریداری کر اب چاہے قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہوں جی. تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بجٹ کے مطابق رینج کے مطابق اللہ نے چاہا. دیکھیں فائدہ ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ کے حکم سے ہی برکتیں ملے گی. کیا بات. یہ وظیفہ پڑھیں پڑھ کر دعا کریں. برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہماری رینج کے مطابق انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا. اچھا جیسے ہوتا ہے یہ جنید بھائی کہ انسانوں کو نظر لگتی ہے یا جانوروں کو بھی لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. پھر کوئی اس کا بھی علاج بتائیں. دوسروں کی بھی لگ جاتی ہے اپنی بھی نظر اپنے جانور کو لگ جاتی ہے. اگر آپ ماشاء اللہ نہ کہیں تو. صحیح. نظر بھی کئی طرح کی ہوتی ہے نا. حیرت کی نظر ہوتی ہے, تعجب کی نظر ہوتی ہے, حسد کی نظر ہوتی ہے, پھر ایک ہوتی ہے بڑی کمال کی نظر, وہ ہے محبت کی نظر. واہ واہ. تو آپ ماشاء اللہ کہنا چاہیے, ماشاء اللہ ہے نا, بارک اللہ کہنا چاہیے. بالفرض اگر جانور کو نظر بد لگ جائے جی. تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں یا اللہ. اس میں جلالت لفظ اللہ یہ 49 ٹائم جی اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل جانور نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اچھا پیش کے بھی ہی آپ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں اگر آپ جانور لے آئے ہیں, آپ کے گھروں میں جانور ہیں, کیٹل فارم میں بڑے خوبصورت خوبصورت جی. جانور ہوتے ہیں, آپ بیوپاری ہیں, اپنا جانور بیچنے کے لیے لے کر گئے, مارکیٹوں میں تو ہر طرح کا بندہ آتا ہے. اس کے لیے تو عادت بنانی پڑے گی تکلفن. بالکل معمول ہوگا جس کو ہم جو چیز دیکھیں اسے ماشاء اللہ بار بار کہیں, بچپن سے ہی عادت ڈال دی جائے تو تب جا کر یہ عادت بنے گی. وگرنہ بندہ دیکھ ارے کیا پیارا جانور ہے, پتہ چلا کہ تھوڑی دیر میں جانور زمین پر تشریف لے آئے. اور نظر کے بارے میں آتے بڑی خطرناک نظریں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے عموماً گھروں کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے, ماشاء اللہ بورڈ لگا دیتے ہیں, فریم لگا دیتے ہیں, پہلی نظر ہی اس پر پڑتی ہے. جی. اب وہ جو نظر کا اثر ہوتا ہے نا وہ وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی یہ تو بہت اچھا آپ نے بتا دیا. گھر میں فریم لگا دیا جائے جی. فرنٹ پر ماشاء اللہ کہہ کر, تاکہ جو اگر بری نظر بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ٹیکا لگاؤ. صحیح. عموماً گھروں کے اندر گھر کی بڑی خواتین والدین وغیرہ اپنے بچوں کے ٹیکا وغیرہ لگا دیتے ہیں, کاجل کا نشان لگا دیتے ہیں, سرمے کا نشان لگا دیتے ہیں. جی. یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پہلی نظر ہی اسی پر پڑتی ہے, وہیں پر نظر کا توڑ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ بری نظر سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اچھا جانور دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے, بارک اللہ کہنا چاہیے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ لیں آپ. اور جو وظیفہ میں نے خاص نظر بد سے حفاظت کے لیے عرض کیا وہ وظیفہ پڑھ کر دم. ٹھیک. اچھا ایک اور آپ سے ملوں گا, پھر میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا. کچھ کالز بھی ہیں, کچھ میسیجز بھی ہیں. راستے میں بساؤ کا جانور بھاگ جاتا ہے, اچھا وہ یا تو حادثہ ہو سکتا ہے, اللہ عافیت فرمائے, یا پھر بھاگ جائے اور پھر جو عجیب سا ایک سما ہوتا ہے کہ پورا محلہ پیچھے پیچھے اور جانور آگے آگے, تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں, وظیفہ بتا دیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں تو تجربہ نہیں ہوتا, بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ محبت کا اظہار کر دیتے ہیں یا پھر اس کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں تو جانور بدک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اور جانور کو جب لے کر آتے ہیں نا تو جانور کو لوگوں سے مانوس ہونے میں, جگہ سے مانوس ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے, تب جا کر پھر وہ مانوس ہوتے ہیں, تب جا کر ان کے اندر ایک سکون والی کیفیت آتی ہے. پھر بھی احتیاطاً اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جب جانور کو لے کر آئیں, سواری پر چڑھا رہے ہوں تو کوشش کریں, لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کسی کو وظیفہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات, ہے نا. پھر بھی چلو خیر خواہی کے نیت سے وظیفہ بتا دیتے ہیں. تو آپ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ دم کر دیں. کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں نا, جانور کو قابو کرنا چاہتے ہیں, 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ اس پر دم کریں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا یہ جو جانور بدکتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی؟ اس کے لیے بھی یہی یا مہیمنو, جانور کو پرسکون رکھنے کے لیے
اگر بھاگ گیا، قابو میں نہیں آ پا رہا، پریشان کر رہا ہے، صحیح۔ تو آپ 100 مرتبہ یا قہار پڑھ کر آپ اس پر تھم لیں۔ جزاک اللہ۔ مزید کال لیتے ہیں جی، کال لیتے ہیں مفتی صاحب کے لیے جو کالز ہیں جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہوں اور ایک حصے دار سود کھانے والا ہو، تو کیا اس صورت میں قربانی جائز ہے یا اس کا حصہ ہٹا دیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، قربانی یا کوئی بھی عبادت انسان کو مال حلال سے کرنی چاہیے۔ مال حرام جو ہے وہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، تو اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو بالکل بھی حرام مال سے نہیں کرنی چاہیے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حرام بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یار عبادت جو کرنی ہے وہ بہرحال حلال سے کرنی، تو وہ بسا اوقات یوں کرتے ہیں کہ یار اس عبادت کی ادائیگی کے لیے اگر ان کے پاس ان کی آمدنی حلال حرام دونوں کی ہے تو وہ حلال میں سے نکالتے ہیں، یا بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ قرض جو ہے وہ کسی سے لے لیتے ہیں کہ یار عبادت اس سے کر لیں گے، باقی معاملات ہمارے جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کی حلال حرام دونوں طرح کی آمدنی ہے، یا وہ اس عبادت کے لیے حلال مال جو ہے وہ ارینج کرتا ہے کہیں سے، تو اسے شامل کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کا وہ حرام کام اپنی جگہ پر جو ہے وہ غلط ہے، اس کو درست نہیں کہیں گے، لیکن قربانی بہرحال جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام مال ہی جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ تو اولاً تو دیکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی آمدنی حرام ہے، جی حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہو بھی۔ جی اچھا، پھر وہی بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے، یہ یہی کام کرتا ہے، جبکہ حلال حرام دونوں طرح کی آمدنی بھی ہوتی ہے۔ تو یوں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار ٹوٹلی جو ہے وہ جوئی جو ہے وہ کھیلتا ہے، اس طرح کے کسی حرام کام میں جو ہے وہ مبتلا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے میں شامل جو ہے وہ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ویسے اجتماعی قربانی میں شریک ہے تو ہم اس کے بارے میں خود ہی بدگمان ہو جائیں کہ نہیں یار یہ تو فلاں جگہ کام کرتا ہے، اس کی آمدنی تو حرام ہے، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ اگر وہ شامل ہوتا ہے تو قربانی جو ہے وہ بہرحال درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں یا چاند رات کو یا جمعرات کی رات کو وصال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، آیا کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، آیا کہ وہ تو انسان ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، آیا کہ وہ رمضان میں وفات پا گیا، کیا اس کا جنت میں داخلہ تو ہو گیا؟ اب وہ جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتا رہا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آیا کہ اس سے حساب و کتاب ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، اس میں دو طرح کی جو وہ شروحات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وہ جب تک اس دن یا اس ماہ مبارک جب تک رہے گا اس وقت تک اس سے حساب و کتاب جو ہے وہ نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس انتقال کی وجہ سے اس مخصوص لمحات میں، مبارک دنوں میں یا مبارک رات میں اللہ پاک اسے جو ہے وہ اس کے سارے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ چاہے تو وہ سارے اس کے گناہ جو ہے وہ بخش سکتا ہے، اور وہ بخشنے پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو بالکل اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس کے سارے وہ گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنے کے بعد ہی عمرہ کرنا ضروری ہے۔ کیا گھر میں اگر کوئی فرض ادا کرنا ہو، کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو یا لڑکے کی کرنی ہو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یہ لوگوں کو کہنا کیسا ہے؟ کیا وہ فرض سے پہلے ہی عمرہ کر سکتا ہے؟ اپنی جگہ پر یہ بھی ہے مفتی صاحب، ساتھ حج کے لیے بھی اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ پر حج لازم ہے، اور نہیں تو میں پہلے بچی کا جو فرض ہے میں پہلے یہ ادا کر لوں، پہلے بچوں کا فرض ادا کر لوں، تو اس کے بعد پھر میں حج بھی کر لوں گا۔ عمرہ تو چلیں ایک نفلی عبادت ہو جائے گی، لیکن فرض کے لیے بھی بسا اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی، حج فرض جو فرض ہے وہ دین اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ جی، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بچی کی شادی کے ساتھ یا اپنا ذاتی گھر بنانے کے ساتھ نہیں ہے۔ جی، اگر آپ کی بچی کی شادی جو ہے وہ عمر ہو گئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی،
تو اب ایسی صورت کے اندر اولاً تو دیکھیں نا، شادی کا جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جناب اتنے لاکھوں روپے خرچ ہونا ہے، وہ دین اسلام کے احکام کے مطابق نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے اپنے اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے جناب جہیز یا اتنے لوگوں کا کھانا یا اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کرنا، یہ ہم نے بنا لیا۔ دین اسلام نے اس کو نکاح کے کوئی فرائض و واجبات میں تھوڑی شمار کیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اولاً تو کوئی لازمی نہیں ہے، اور بالفرض اگر آپ لازم کہیں بھی تو بھی بہرحال اس سے پہلے جو حج بیت اللہ جب فرض ہو جائے گا تو پھر یہ تمام فرائض نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ پہلے حج بیت اللہ کی طرف ہی جایا جائے گا۔ تو یہ اس چیز کے لیے عذر پیش کرنا کہ جناب میرا بھی اپنا گھر نہیں بنا، اپنا گھر بنا لوں، رہنے کے لیے چھت بنا لوں، یا جناب جو ہے وہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر حج پر جاؤں گا، تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس سے متعلق حدیث پاک بھی یہ فرمایا کہ جو لوگ کسی دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر حج بیت اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ حج پہ سے واپس آ جائیں گے لیکن ان کا کام وہیں کا وہیں رہے گا، وہ کام نہ ہوگا۔ اور پھر حج بیت اللہ کی استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے وعید سنیں کتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو لہٰذا ہرگز اس معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عمرے کا یہ حکم نہیں ہے، عمرہ جو ہے وہ سنت عمل ہے، تو عمرہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو حرج نہیں، لیکن اگر عمرے پر بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو جائز ہے، اس میں اس کو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمرے کو تو آپ چلیں جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے بعد عمرے پہ چلے آؤں گا، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو حج ہی پہلے کرنا ہوگا۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جانور بسا کو لے کر آ جاتے ہیں تو لائے تھے بالکل صحیح اور سالم تھا، لیکن لانے کے بعد وہ بھاگا یا کوئی حادثہ ہو گیا، اب وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو کیا دوبارہ خریدنا پڑے گا اس کو؟ جی، جانور جو ہے وہ لے کر آئے، اولاً تو دیکھیں یاد رکھیں کہ جانور کا جو ذبح کے وقت کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں نا جانور بے عیب ہونا چاہیے، تو وہ ذبح کے وقت ہونا چاہیے۔ ذبح کے وقت آپ نے خریدا عیب دار تھا اور ذبح کرتے تک اس کا عیب ختم ہو گیا تو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ خریدا تندرست تھا اور بعد میں عیب دار ہو گیا تو اب آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا تو اب دو باتیں دیکھی جائیں گی۔ اولاً تو یہ کہ وہ شخص جس کا یہ جانور چوری ہوا یا مرا وہ صاحب نصاب تھا، یعنی اس پر قربانی مالی اعتبار سے واجب تھی یا نہیں تھی۔ اگر تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس پر دوسرا جانور لانا ضروری نہیں ہے، اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس یہ جانور مرنے کے بعد بھی کیا نصاب کی مقدار میں مال ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر نصاب کی مقدار میں اب اس کے پاس مال نہیں ہے تو دوسرا جانور اس پر لانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اب بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر دوسرا جانور لانا یا کم از کم حصہ ڈالنا ضروری ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے اس وقت تقریباً 4,15,000 جو ہے وہ نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تھے، تو وہ 50,000 کا بکرا لایا اور وہ مر گیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کے پاس پیچھے کتنے پیسے بچے؟ 4.5 لاکھ، تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر دوسرا جانور لانا یا جو ہے وہ حصہ ڈالنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر یہی شخص 1 لاکھ کا بکرا لایا تھا اور وہ 1 لاکھ کا بکرا مر گیا تو اب پیچھے اس کے پاس جو مال بچا وہ نصاب سے کم ہو گیا، 4 لاکھ پر آ گیا، نصاب 4,15,000 ہے، تو اس صورت میں اب اس کے اوپر دوسرا جانور لانا یا جو ہے وہ حصہ ڈالنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ صاحب نصاب رہا ہی نہیں کہ اس پر قربانی واجب ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھ سے ایک سوال ایس ایم ایس یہ بھی آیا ہے کہ عیب کا شرعی مفہوم آسان لفظوں میں ارشاد فرما دیں، کیا ہے؟ دیکھیں، عیب عام طور پر تو وہ عیب، کوئی بھی چیز عیب اسے کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے تاجروں کی نگاہ میں اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اچھا، پھر قربانی سے متعلق بھی جو عیب بیان کیے گئے، جیسے جانور کا اندھا ہونا یا کانا ہونا یا جانور کا پیر ٹوٹا ہوا ہونا یا اس کی چکی، دم یا جو ہے وہ کان کا کٹا ہوا ہونا، پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی کہ اگر یہ چیزیں 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہیں تو قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہیں تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یوں یہ عیب جو ہے وہ بیان کیے گئے، تو ان چیزوں کو خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب آپ جانور لیں تو اس وقت بھی دیکھیں۔ اسی طرح سینگ کا جڑ سے اکھڑنا، تو اگر جڑ سے اکھڑ گئی سینگ اور زخم بھی اس کا باقی ہے، زخم ابھی موجود ہے، تو
تو قربانی جائز نہیں ہوگی کہ یہ عیب ہے. لیکن اگر سینگ جو ہے وہ جڑ سے نہیں اکھڑی، اوپر سے اکھڑی ہے، تو ایسی صورت کے اندر قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جنید بھائی کے لیے فیس بک پر میسج ہے، محمد احمد بھائی میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جنید بھائی بچوں کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے، بچے با عمل حافظ بن جائیں، عالم دین بن جائیں، پکے سچے عاشق رسول بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں. ماشاءاللہ. اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ. اس کے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، دونوں ہی قرآن سے روحانی علاج. کیا بات ہے. ایک تو یہ کہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے، یعنی جب بچہ آپ کا سو جائے نا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ پڑھ لیں آپ. اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 21 دن تک بلا ناغہ کوشش کریں کہ یہ جاری رکھیں. اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گے. ان کی جو نافرمانی، بے جا ضد کی جو عادت ہے وہ الحمدللہ عز و جل فرما برداری میں بدل جائیں گی. تابع فرمان بھی ہوں گے، بچے نیک بھی بنیں گے. ایک تو یہ ہوا وظیفہ. اچھا، دوسری ایک ہے قرآن پاک کی آیت. جی. اور یہ تو دعا ہم سب کو ہی کرنا چاہیے. جتنے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں نا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کریں دعا. وہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ گھر میں دینی ماحول بھی قائم ہوگا اور اولاد بھی نیک بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کال دیجیے. جی. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے مفتی صاحب. جسے دیکھیں وہ نمازی بھی آ رہے ہیں، بھینسے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قسموں کے جانور بیان فرمائے قربانی کے لیے. جی. جس میں اونٹ اونٹنی ہے، گائے بیل ہے، اور جو ہے وہ بکرا بکری ہے. جی. اب بکرا بکری کے ساتھ دمبا دمبی اور بھیڑ یہ بھی شامل ہے. جی. اسی طرح گائے بیل کے ساتھ بھینس اور بھینسا شامل ہے. کہ بھینس اور بھینسا جو ہے وہ گائے بیل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہی کی قسم میں سے ہے. صحیح. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بھینس جو ہے وہ بکر میں سے ہی ہے، یعنی گائے میں سے ہی ہے. اس لیے یہ لوگوں نے ایک وسوسہ پھیلا دیا ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ الگ کوئی چیز ہے، تو الگ کوئی چیز نہیں ہے. اولاً تو قربانی کے جانوروں کا پالتو ہونا ضروری ہے، جنگلی نہیں ہوں گے. جیسے ہرن ہے وہ جنگلی جانور ہے. جی. تو اگرچہ ہرن کو آپ کیٹیگری وائز دیکھیں تو وہ بکرا بکری کی اس میں آتی ہے، لیکن چونکہ جنگلی ہے تو وہ خارج ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گائے کی طرف آئیں تو گائے میں نیل گائے وغیرہ یا زیب وغیرہ تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ جنگلی ہیں. جی. تو اولاً تو جو بھینس ہے وہ جنگلی نہیں ہے. یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ پالتو ہے، بھائی سارے لوگ جو ہے وہ پال رہے ہیں، بھینس کا دودھ حاصل کر رہے ہیں. تو جب وہ پالتو ہے اور وہ بکر کی قسم میں سے ہی ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، تو اس لیے منع کر رہے ہیں. اصل میں یہ وہ جانور ہے جو عرب میں پایا نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہ عام طور پہ پانی والا جانور ہے. جبکہ عرب کے اندر جو ہے وہ جانور جو عرب ریگستان ہے. جی. تو آپ آج بھی دیکھیں، ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو 17 لاکھ کے قریب قربانی کے جانور انہوں نے کہا کہ ہم نے عرب میں امپورٹ کیے ہیں ابھی حج کی قربانی کے لیے. صحیح. تو وہ جتنے تھے اکثر وہ کیا تھے، یا اونٹ تو عرب کے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ بھیڑ دمبے وغیرہ دوسری جگہ، اس میں گائیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. صحیح. تو عرب میں گائے نہیں پائی جاتی تھی عام طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج کی طرف سے ذبح کی گائے بھی. اچھا. لیکن عام طور پہ اگر آپ قربانیوں کا دیکھیں تو اس کے اندر حضور کی جتنی قربانیاں ہیں وہ یا تو اونٹ ہے زیادہ تر، صحیح، یا مینڈھے، صحیح، وہ ذبح جو ہے وہ فرمائے. تو اس لیے تو ایک چیز وہاں پائی نہیں جاتی تھی تو اس لیے وہ نہیں جو ہے وہ ہوا، لیکن وہ ہے اسی کی قسم میں سے پالتو جانور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس کے بارے میں واضح ہے، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بکرا یا بکرے کی جو منہ میں جھاگ ہوتی ہے وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوئیں گے کہ کیا ہوگا، اس میں کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی سوال کا جواب شاید فرما دے. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاک. جی مفتی صاحب. جگالی کا حکم جو ہے وہی ہے جو جانور کے جو ہے وہ پیشاب کا جو ہے وہ حکم ہے. صحیح. تو بالکل جو ہے وہ جگالی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، ناپاک ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے.
محمد شکیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کے لیے گائے، بھینس یا بکری ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور اپنے گھر لے آتا ہے تو کیا اس عید سے پہلے ان جانوروں کا دودھ استعمال میں لا سکتا ہے؟ یہ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ان دنوں ویسے مفتی صاحب یہ بھی بڑا ایک سوال چل رہا ہوتا ہے کہ سواری کرنی ہے تو بچوں کو سوار کروانا ہے. جنہوں نے اونٹ بالخصوص لیا ہوتا ہے جی وہ بچوں کو لے کر ادھر گلی میں اونٹ کو چکر لگوائیں گے تو ساتھ اوپر بچوں کو بٹھا دیں گے یا خود بیٹھ جائیں گے یا جانوروں کے دودھ کے حوالے سے چلیں کسی کام میں آ جائے گا تو یوں کیا کرنا وہ دل کو بہلا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی قربانی کا جانور خالص اللہ کے لیے، خالص تو اللہ اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا ذبح کرنے سے پہلے، کیونکہ جب تک ذبح نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، جی تو ذبح ہونے سے پہلے تک اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. تو اس کا دودھ استعمال کرنا یا اس کے اوپر سواری کرنا یا بچوں کو کروانا تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر ایسا جانور ہے جس کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہے اور وہ دودھ نکل رہا ہے تو فرمایا کہ اولاً کوشش کریں کہ اس کے دودھ کو روکا جائے، جی اور اگر وہ کسی طریقے سے نہ رکے تو پھر ایسی صورت میں وہ دودھ نکال کر وہ بھی صدقہ کیا جائے گا، صدقہ اسے کیا آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک تو بالکل جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک اور پہلو پایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے گھروں میں جانور ہوتے ہیں، وہ جانور انہوں نے قربانی کے لیے نہیں خریدے ہوئے ہوتے انہوں نے خریدے اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ پال رہے ہیں، جی اس سے ان کے یہاں بچے بھی ہو گئے، بکری کے بچے بھی ہو گئے. اب جب وہ بوڑھی ہو گئی تو وہ سوچتے بھئی اس سال اس کو قربان کر دیں گے. جی تو اب یہ جانور جب تک قربان نہیں کریں گے قربانی کا جانور نہیں ہے، کیونکہ خریدا قربانی کی نیت سے صحیح نہیں ہے. تو اب اس جانور کا اگر آپ دودھ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں احتیاطاً اس کے اندر بھی یہ کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے قربانی کی تو اب اس سے ہر قسم کا اپنا نفع ختم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بسا اوقات جو پالا ہوتا ہے یا مثال کے طور پر بچہ اس نے بکری نے جنا نا تو اس یا گائے وغیرہ نے تو اسی وقت بچپن سے ہی نیت کر لی جاتی ہے بعض اوقات کہ اسے تو ہم اس جانور کی ہم قربانی کریں گے. تو اب وہ 2 سال کا گائے ہے، اگر 2 سال کی ہوگی تو اس پورے پروسیس میں پھر ہم نہیں استعمال کر سکیں گے. نہیں اس میں کر سکتے ہیں، خریدنے والے پر ہے. اگر خریدا آپ نے ہے تو پھر 2 سال تک بھی نہیں کر سکتے. خریدتے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں آج اس بچے کو خرید رہا ہوں قربانی کے لیے، صحیح، تو اب اس کو 2 سال تک بھی آپ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے کہ بہرحال وہ قربانی کا ہی. صحیح. قربانی کے لیے کہ میں قربانی کے ایام میں بیچوں گا، اس کا حکم پھر کیا ہوگا؟ جانور خریدا اس لیے کہ میں قربانی میں بیچوں گا، ہاں تو وہ تو مال تجارت ہے آپ مال کا، تجارت. اس سے تو آپ ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مزید کال لیتے ہیں. میرا نانا ابو فوت ہو گئے ہیں، میں اس کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، ایک کمنٹس کے ذریعے بھی اس طرح کا میسج آیا ہوا ہے، SMS میں بھی، کہ فوت شدگان کی طرف سے. دیکھیں اولاً تو جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے کرے، صحیح، اس کے علاوہ وہ مزید کوئی اور حصہ اپنے کسی مرحوم کی طرف سے شامل کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مرحوم نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے قربانی میری طرف سے کرنا، تو یہ وصیت واجبہ بنے گی، اور اس صورت کے اندر وہ جو قربانی کا گوشت ہوگا وہ یہ کوئی بھی کھا نہیں سکتا، بلکہ وہ سارا گوشت جو ہے وہ آپ کو مستحقین زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ وصیت نہیں کیا، آپ اپنی طرف سے خود ہی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا گوشت بھی آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جنید بھائی کے لیے ایک میسج ہے، کمنٹس کے ذریعے آیا ہوا ہے. محمد احمد بھائی نے میسج کیا ہے، جنید بھائی ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی ٹانگوں میں سوزش ہے، ایڑیوں میں درد وغیرہ رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بیان کر دیں. دیکھیں اگر کسی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد، ایڑیوں میں درد، پنڈلیوں میں درد رہتا ہو، الغرض جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ بکثرت پڑھتے رہیں. صحیح. اچھا، اور اگر خاص جسم کے کسی حصے میں درد ہے نا تو اس کا ایک اور عمل یہ ہے جو حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، جی، اور سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد 3 بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ
من شر ما اجد و احاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھنا، 3 بار پہلے بسم اللہ شریف، پھر 7 مرتبہ یہ دعا درد کے مقام پر ہاتھ رکھا رہے، صحیح؟ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی شکایت ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مزید اچھا، اور اگر یہ مستقل لیتا ہو نا، پھر اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ بعض اوقات طبی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، اندرونی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں کہ وہ مستقل درد رہتا ہے، تو ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں اس کے ساتھ۔ اچھا، یہاں کیا بولتے ہیں، گھٹنوں میں نا بسا خشکی ہو جاتی ہے، شاید اس کے لیے بعض انجیکشن لگوا کر اس خشکی کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسا وہ درد سلیش بولتے ہیں یا کچھ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو گھٹنوں میں پائی جاتی ہے، جو گھٹنوں کے درد سے بچاتی ہے؟ اس طرح کا بھی ایک پچھلے دنوں میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے نا اس کا وہ علاج یوں کروانا ہے، ڈاکٹروں نے یہ مجھے کہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اچھی توجہ بھی دلائی ہے، روحانی علاج بھی ہم کریں، ساتھ ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں، چیک اپ لازمی اپنا کرواتے رہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جو جس بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماریاں دور فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ جو قربانی ہے، اگر بندے پہ صاحب نصاب نہ ہو، فرض کریں کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے والد نے اس کے عقیقے کے لیے پیسے اسے دیے، کیا وہ 7 حصوں میں وہ اپنا حصہ قربانی کے علاوہ عقیقے کا ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، عقیقہ شامل؟ جی، عقیقے کا حصہ جو ہے وہ قربانی میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تو دونوں کا مقصد جو ہے وہ تقرب اللہ ہے، تو کوئی بھی حصہ جو تقرب اللہ کے لیے ہو وہ شامل کیا جا سکتا ہے، تو عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے، فیس بک پیج، وہاں پر ایک میسیج ہے، کسی پر قرضہ ہو مفتی صاحب تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، قربانی دیکھیں 2 پہلو ہوتے ہیں اس کے، کہ ایک ہے قربانی کر سکنا، قربانی جائز ہونا، اور ایک ہے قربانی واجب ہونا، دونوں الگ الگ چیزیں۔ کسی شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، نفلی قربانی ہوگی، جائز ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی عبادت کرنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو وہ قربانی کی عبادت ادا کر رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر قرضہ موجود ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، مثال کے اوپر 10 لاکھ ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ جو ہے وہ 15 لاکھ ہے، تو اب قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں بچتا جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر وہ شخص جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میسیج ایک آیا ہے، کہہ رہے مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا ذوالحجۃ الحرام میں جو مردوں کو بال اور ناخن نہ کاٹنے کی فضیلت ہے تو کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی ناخن وغیرہ نہ کاٹیں؟ جی، یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے جو ہے وہ یہ مستحب حکم جو ہے وہ دونوں کے لیے۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور میسیج ہے، اسی سے ملتا جلتا لیکن اس میں ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 دن تک جو ناخن اور بال نہیں کاٹنے، اور حج کے دن تو پھر کیا نہا سکتے ہیں؟ تو شاید اس سے یہ بھی مراد لے رہے ہیں کہ کیا ان 10 دن میں نہانا نہیں ہوگا؟ نہانا منع نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، حاجی بھی نہاتا ہے، پر حاجی بھی اصل میں کئی یہ سوچتے ہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی چادر اتاریں گے بدن سے تو احرام کھل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، احرام وہ نیت ہے، تو کپڑے اتارنے سے احرام نہیں کھلتا، تو لہٰذا آپ حاجی بھی احرام میں جو ہے وہ نہا سکتے ہیں۔ ہاں، حاجی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو میل چھڑانا اپنے بدن سے منع ہوتا ہے، صابن وغیرہ نہیں لگائے گا یا بال میں کنگھا نہیں کرے گا کہ بال ٹوٹیں گے، تو اس کو یہ چیزیں منع ہوتی ہے، تو بہرحال جو ہے وہ نہانا منع نہیں ہے، تو 9 عرفہ کو بھی نہا سکتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو، اور اس کے علاوہ بھی جو پچھلے دن گزرے ہیں یا آج کا دن بھی ہے تو نہا سکتے ہیں، نہانا منع نہیں۔ بسا اوقات حاجی صاحبان کے ذہن میں یہ ایک سوال آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو جب نیت کی تھی نا حج کی یا عمرے کی، تو جو احرام کی چادریں باندھی تھیں انہی میں پھر مکمل کرنا، تو ہم وہ چینج نہیں کر سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک ہو جائے گا پھر تو تبدیل کرنا ہی پڑے گا، آپ کو پاک کرنا پڑے گا یا اس کو چینج کرنا پڑے گا، تو اس کو تبدیل کرنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ ضرورت پڑنے پر گھریلو صدقہ باکس سے پیسے لے سکتے ہیں اور پھر بعد میں واپس ڈال دیے جائیں؟ اگر آپ کے ہی پیسے ہیں تو لے سکتے ہیں، بس اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں سبھی نے پیسے ڈالے ہوئے، تو اب اس میں سے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ پھر آپ کے نہیں ہے، بقیہ لوگوں کے بھی اس میں پیسے شامل۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، کوئی کسی اور ملک میں رہتا ہے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں قربانی کرواؤں، تو کیا یہ جائز؟ جی، کسی بھی جگہ پر آپ قربانی کروا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے قربانی کا جانور اس وقت ذبح ہو جب اس شخص کے ملک میں بھی
وقت ہو قربانی کا، اور یہاں جہاں ذبح ہو رہا ہے وہاں بھی وقت ہو. صحیح. دونوں جگہ وقت ہونا جو ہے وہ قربانی کا ضروری ہے. اب جیسے اس سال تو الحمدللہ اکثر ممالک کے اندر ایک ہی دن عید ہے، جی. تو اب اس سال جو ہے وہ زیادہ یہ ہے. اچھا پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ پتہ تھا کہ بھئی پاکستان میں عرب ممالک کی یا اور جو یورپین ممالک ہیں وہاں عید عموماً ایک دن پہلے ہو جاتی تھی، تو ان کی عید، ان کا جانور یہاں پہ تیسرے دن لوگ ذبح نہیں کرتے تھے. پتہ تھا کہ بھئی تیسرے دن ان کا چوتھا دن ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اب اس دفعہ ایک تو ہے، لیکن اب ایک کے ساتھ وقت کا فرق آ جاتا ہے. جیسے اگر ہم جو ہے وہ پاکستان میں بھی بات کریں کہ کراچی والا اگر جو ہے وہ پنجاب کی طرف جو ہے وہ قربانی کا جانور اپنا ذبح کروا رہا ہے، تو اگر وہ وہاں پر ذبح کروا رہا ہے اور گاؤں دیہات میں کروا رہا ہے جہاں پہ عید واجب نہیں ہے، تو وہاں صبح صادق کے بعد بھی ذبح ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضروری ہوگا کہ کراچی والے کی بھی صبح صادق ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یہاں کی صبح صادق بھی نہ ہوئی ہو اور جانور وہاں کٹ گیا ہے، تو وہ پھر جائز نہیں ہوگا. تو یہ وقت جو ہے وہ میچ ہونا ضروری. ٹھیک ہو گیا. ایک مفتی صاحب آخری میں آپ سے سوال لیتا ہوں کہ جو حاجی ہے تو حج کی قربانی کہہ رہے ہیں کہ کیا وہاں پر بھی اور یعنی حرمین طیبین میں بھی کر لے اور ایک پاکستان میں بھی کر لے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی، حج کی قربانی تو دیکھیں حج تمتع اور حج قران کرنے والے پہ لازم ہوتی ہے، تو وہ تو حدود حرم میں ہی ہونا ضروری ہوتی ہے. اب اگر یہ حاجی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے اور ایام قربانی میں یہ مقیم بھی ہے، جی، تو اس کے اوپر سالانہ قربانی بھی واجب ہوگی. جی. اب وہ سالانہ قربانی میں اسے اختیار ہے کہ چاہے وہاں کرے چاہے یہاں کرے. بس یہی کہ جب یہاں کرے گا تو اس وقت کروائے گا جبکہ یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو اور وہاں پر بھی قربانی کا وقت موجود. مقیم سے کیا مراد ہے؟ مقیم سے مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ گیا تو یہاں سے ہے، وہاں کا رہائشی تو ہے نہیں، تو یا تو مینا جانے سے پہلے 15 دن اس کا قیام جو ہے وہ مکے میں ہو چکا ہو، تو وہ مینا کے میں ایام قربانی میں بھی مقیم قرار پائے گا. صحیح. یا یہ ہوگا کہ وہ شخص پہلے تو نہیں تھا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حجاج جو ہے وہ 12 ذوالحجہ کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے ہی اپنے ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں. جی. اب جو ہوٹل میں غروب آفتاب سے پہلے آ گیا اور اب اس کو پتا ہے کہ میرا مکے میں 15 دن قیام ہے، جی، تو وہ اب مقیم ہو جائے گا. یعنی کہ قربانی کے اوقات کے آخری لمحات میں بھی اگر آپ مقیم ہو گئے اور آپ صاحب نصاب بھی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. صحیح. تو جس کو پتہ ہے یا تو پھر یہ کہ وہ غروب آفتاب کے بعد آئے، جی، ورنہ غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا اور اس کا آگے بھی 15 دن مکے میں ہی قیام ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پہلے سے اپنی قربانی کا جو سالانہ قربانی ہے اس کا بندوبست کر لینا چاہیے کہ وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شرعی سوالات بھی ہم نے لیے، کچھ روحانی جو سوالات ہیں آپ کے، مزید کچھ کالز ہیں فرمائش کے حوالے سے، کچھ SMS بھی ہیں. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد حفیظ الرحمان اور میں کشتی ملوک ملتان سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھولے آنکھ سے لہذا بہت بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرے اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاک. اللہ پاک آپ کی، آپ کے والدین کی، ہم سب کی بے حساب اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرمائے. آمین. اگلی کال. میرا نام محمد عرفان ہے، پنجاب سے. مجھے نعت خاں بھائی ہیں جو ان کی آواز میں کلام ایک سننا ہے مجھے. مینو شوق مدینے جاون دا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو جلد از جلد مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. میں حافظ علی رضا تاریخ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکا. اگلی کال دیجیے. کلام سنتا ہے. کلام تو یا شفیع امم زندہ کر دو کرم. اللہ وسدہ روے تیرا سونا. کیا بات ہے، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. شاء اللہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. میسج ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک سلامت رکھے. امجد رضا ہیں، عمر ان کی 17 سال ہے. کہہ رہے ہیں جی جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں یہ کلام سننا ہے. اچھا جی، نعت خاں بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. اچھا، یہ اسلام بھی کہہ رہے ہیں جنید بھائی کہ جب رات ہوتی ہے تو ٹانگوں میں بے چینی ہو جاتی ہے. رات 11-12 بجے شروع ہوتی ہے بے چینی، اور پھر یہ یوں کہیں کہ فجر تک، صبح تک یہ بے چینی رہتی ہے. کیا کریں اس کا؟ رات کو سونے سے پہلے یہ اپنا حصار باندھا کریں. حصار. صحیح. اور اچھا یہ باندھیں، ہم بھی باندھ سکتے ہیں، سارے باندھ سکتے ہیں.
بلکہ حصار باندھنے کی یہ جو عمل اب میں عرض کرنے لگا ہوں نا، حدیث پاک میں تعلیم بھی ارشاد فرمائی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی تھا۔ اچھا، ہاں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی جتنے بھی امراض ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، سب سے الحمدللہ سے بجل حفاظت رہے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ٹانگوں میں ہی بے چینی نہیں، بعض اوقات سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو بعض اوقات مختلف قسم کے خیالات، گردشیں، سوچیں یہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا یہ گردش کرتی رہتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، پہلے میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو آپ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں آپ پڑھ کر اپنے دست مبارک پر دم فرماتے اور پورے جسم اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل دہراتے تھے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں۔ جی جی، یہ تینوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، دم کر کے پوری باڈی پر ہاتھ پھیر لینا ہے جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ دم کیا، دم کرنا ابتدا سر سے کرنی ہے، صحیح، اپنے سر پر ہاتھ پھیریں، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں، اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینے پر، جسم پر، جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک ہاتھ۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر اسی طرح یہ عمل کریں دوبارہ، صحیح، پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کریں، صحیح۔ اچھا، اب اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے اپنا سید صاحب کہ رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہے نا، حالانکہ آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، اور لیٹے لیٹے اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر پاؤں سمیٹ لیے جائیں، کیونکہ پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ ادب کے خلاف۔ ہاں، تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے، اور ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر آپ یہ وظائف پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل پوری رات اطمینان اور سکون میں گزرے گی، اور آپ کا ایک حفاظتی حصار بھی ہو جائے گا، ہر طرح کے امراض سے، مسائل سے، روحانی معاملات سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کیا بات۔ اچھا جنید بھائی، ایک بھائی کا یہ پتہ چلا کہ وہ خواب میں نا ان کو جنات وغیرہ یہ نظر آئے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہلکی پھلکی صورت بنی جنات کی، لیکن آنکھ کھلی، پھر وہ خوف والی کیفیت، پھر جب دوبارہ سوتے ہیں تو دوبارہ وہی والی کیفیت، اور پھر یہ رات دیر تک بار بار آنکھ کھل رہی ہے، جب آنکھ لگتی ہے دوبارہ سوتے ہیں تو پھر وہی جنات والی کیفیت میں، یعنی وہ گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اچھا، کیا یہ جنات کی طرف سے آزمائش ہے، یا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا وہی جو سوچوں والی کیفیت ہے، یہ کیا ہے، اور پھر اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف کیفیات ہوتی ہیں، میں 2-3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اسی تعلق سے انشاءاللہ الکریم فائدہ بھی ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی پاکی کا اہتمام کریں، صحیح، بعض اوقات ہم خود تو پاک ہوتے ہیں لیکن جہاں پر ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، صحیح، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، پاک و صاف رہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ وضو بنائیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کو ڈراؤنے خواب، یہ جنات کے خواب نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے اثرات آپ کو خواب میں محسوس ہو رہے ہیں، تو 21 مرتبہ آپ یا متکبر پڑھ لیں، صحیح، 21 ٹائم آپ یا متکبر پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر بالفرض رات کو سوتے وقت آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، ڈر کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کریں، اور پھر آپ کروٹ بدل کر سو جائیں۔ صحیح، تو انشاءاللہ الکریم یہ خواب اور اس طرح کی یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ صحیح۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وہ وظیفہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن عظیم کی تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی، آپ پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے۔ تو یہ چند مخصوص چیزیں ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اہتمام کریں گے، الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے۔ اچھا، کبھی اس طرح کا جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا نا، تو یہی کیفیت جو اسلام بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ رہی بھی کہ سوئے ہیں، اچھا یہ ہر روز کا نہیں ہے، کبھی کبھار کا یہ ہے کہ باڈی پر وہ اتنا برڈن ہوا، اتنا بوجھ ہوا کہ ہل بھی نہیں پا رہے ہیں، اچھا آنکھ نہیں کھول پا رہے ہیں، کچھ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ کیفیت
یہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بالکل بے جان محسوس کر رہے ہوتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، آواز نکالیں تو آواز نہیں نکل رہی ہوتی. اب یہ موضوع ایسا ہے، صبح کا وقت ہے، لوگ سو کر اٹھ رہے ہوں گے، آپ بولیں گے ڈرانے والی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال پریشان نہ ہوں، اپنے حفاظت کے تعویذات بھی پہنیں. صحیح. اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا صدقہ یہ دیا کریں. اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے نا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے، یہ پڑھ لیا کریں. رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ آپ پڑھیں. صبح الحمدللہ ایک مکمل فریش رہیں گے، طبیعت میں ایک نشاط رہے گا، چاقو چوبند ہو جائیں گے. کیا بات ہے. چلیں جی، اللہ یعنی اگلے دن کے لیے آپ ایک دم تازہ دم ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کاشف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دانش علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، لیاقت بھائی ہیں، احمد بھائی ہیں، عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، غضنفر محمود بھائی ہیں، دیگر بھی عاشقان رسول کے میسیج عادل اتاری ہیں، کچھ میسیجز دعاؤں کے میسیج ہیں، اور کچھ حوصلہ افزائی کے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ فلسفہ قربانی پر انشاءاللہ ہم فضائل بھائی سے گفتگو کریں گے. جی. عرب ہائے بیان بان عرب ہائے سیرائے عرب ہائے بیان بان عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب وہ آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں وہ آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب مینو شوق مدینے نو جاندا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے نو جاندا میرے دل وچ حسرت اور نہیں پر سونیا تیرے
مرضی سادات کوئی زور نہیں، بن سونیا تیری مرضی سادات کوئی زور نہیں، مینو شوق مدینے نو جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، مینو شوق مدینے نو جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، مجھ کو در پہ یہ ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محفوظ بھائی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے، شر شیطانی سے، شر انسانی سے محفوظ فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ فضائل بھائی، ٹاپک فلسفہ قربانی میں چاہوں گا قربانی کے کچھ فضائل بیان فرمائیں، تاکہ ابھی تک بعض اوقات شاید کسی کا ذہن ایسے بھی ہوں قربانی لازم ہے نہ ذہن بنا ہو، قربانی کے فضائل سن کر ہی ذہن بن جائے گا کہ انشاءاللہ قربانی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے جو قربانی کے جانور ہیں جی ان کو شعائر اللہ سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ تو مفسرین نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان سے جو مراد ہے وہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم اور انہیں فربہ کرنا مراد ہے۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یا جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں ابھی تک ذہن بنا، لیکن اگر وہ قربانی کے جانور لا سکتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ پاک نے ان کو قدرت دی ہے، تو وہ اس نیت سے بھی کریں کہ یہ اللہ پاک کی نشانیاں قرآن پاک میں ان کو بیان کیا گیا۔ اچھا، جو لوگ ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، انہیں فربہ کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت پہ بھی ان کا عمل ہوگا۔ مختلف احادیث کے اندر بھی قرآن جو قربانی ہے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ
پسندیدہ ہو. صحیح. اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے شاہ صاحب جب قربانی ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تماشائی کے طور پر ہوتے ہیں جی اور کچھ مزے لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. تو اگر اس میں بات وہی نیت کی ہے, اگر یہ نیت کر لی جائے کہ حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر. اب اس وقت اگر یہ نیت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, اور اب اس کا انداز بھی پھر ویسے ہی ہوگا جی, یعنی کوئی تالیاں نہیں بجائی جا رہی ہوں گی, کوئی سیٹیاں نہیں بجائی جا رہی ہوں گی, بلکہ اس وقت یہ تصور کیا جائے کہ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں اس کی جگہ پر. اللہ پاک نے ایک دمبا وگرنہ ویسے جنید یہ جو آپ تصور کا بندہ رہے ہیں نا فضائل بھائی, ویسے ہی بندہ کٹنے کا تصور تو چلے ایک اور ہے نا, روح نکلنے کا تصور تو باقی ہے نا. جی وہ تو ہر بندے کی روح نکلے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شے نے فنا ہونا ہے, تو ہم نے بھی فنا ہو جانا ہے, ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. آپ دیکھیں ذرا وہ تصور ذرا کریں نا کہ کس قدر وہ جانور تڑپ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کے نام پر وہ جان جا رہی ہے نا, وہ جانور تو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے, لیکن ہم یہاں پر اپنا تصور, اچھا یہ اللہ والوں کا انداز ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو یہ دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اور وہ موت کا تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو نزا کی کیفیت آئے گی, نزا کی کیفیت ہم پر بھی طاری ہوگی. یہ ہم پر بھی ہونا ہے, یہ تماشا نہیں ہے, یہ ہم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا. بس اللہ پاک سے ہم یہ سوال, عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے, جب دنیا سے جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں, دنیا میں بھی اللہ پاک بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت میں بھی اللہ پاک بھلائیاں عطا فرمائے. بھلائی کی دعا, عافیت کی دعا ہر معاملے میں اللہ پاک سے مانگتے رہا کریں, یہاں تک کہ نزا کی کیفیت میں بھی اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. بعضوں کی روحیں اٹک جاتی ہیں, سانس نہیں نکل رہا ہوتا نا, اٹک جاتی ہے کئی دن تک, یعنی جب حکم ربی ہوگا تبھی, لیکن اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے, موت کے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ روایات کا مضمون ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے, اتنی سختی ہوتی ہے اس میں. آپ تصور کریں کہ جن کی روح لیٹ نکل رہی ہوتی ہے, ان پر کیا یعنی کہ کیفیت ہوگی. اللہ پاک سے بس ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ تو وہی جانتا ہے مرنے والا کہ وہ کس تکلیف میں ہے. یعنی ہمیں تو بیان کر دیا گیا اس طرح کی تکالیف ہیں, لیکن جو ان تکالیف سے دوچار ہے, اصل تو اسے پتا ہے نا کہ کتنی بڑی تکلیف ہے جس کی روح نکل رہی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ. جانور ذبح ہو بھی رہے ہوتے ہیں, تو جب ذبح کر دیے جاتے ہیں تو ایک آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے اس جانور کی گلے سے بھی. ہاں جی, تو بندہ اس وقت تصور کرے یہ تکلیف کا معاملہ ہے. اچھا ان جانوروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ذبح ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا. انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ وہ اعمال ہے تو ختم ہو گیا ہے. ہمارا تو ابھی تو کہیں کہ شروع ہوا جی, ہمارا تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا, قبر کے امتحانات, پھر حشر کے. اللہ تو اصل جو قربانی کا فلسفہ ہے نا, وہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو. واہ, یہ جانور ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے, تو یہ سکھا رہا ہے کہ جو تم سے بڑی ذات ہے جس کے تم بندے ہو, جی ٹھیک ہے, وہ خالق ہے تمہارا, وہ ہمارا بھی خالق ہے, تو ہمیں بھی اس کی راہ میں قربان ہونا ہے, عبادات کے معاملات میں اور دیگر چیزوں کے معاملات میں. تو اللہ پاک عمل کی توفیق. آمین آمین. جنید بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا, کچھ مزید اگر آپ روحانی علاج بتا دیں, کچھ وظائف بتا دیں. بساؤ کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں, جیسے ابھی بھی بہت سارے افرادوں نے تو خرید لی, لیکن بہت سے ابھی بھی جا رہے ہوں گے. دھوکے کا خوف ہوتا ہے, عیب دار جانور نکل آنے کا خوف ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا روحانی علاج کی جائے, دھوکہ نہ ہو, جانور میں کوئی عیب نہ نکل آئے, اچھا جانور ہمیں مل جائے. جب آپ خریداری کے لیے جا رہے ہو نا, اس وقت یہ پڑھ کر جانا ہے آپ نے. اچھا ٹھیک. 21 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام, جو کوئی خریداری کرتے وقت یہ وظیفہ پڑھے نا, تو الحمدللہ عز و جل وہ دھوکے سے محفوظ رہے گا, اس کو نقصان نہیں ہوگا. صحیح. ایک یہ, اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. بالخصوص اب جو تاجر حضرات ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو کام کرتے ہیں, جن کا کام ہی خرید و فروخت ہے, وہ ضرور اس کو کیجئے گا عمل نا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا,
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں خرید و فروخت کرتا ہوں تو مجھے دھوکہ ہو جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہہ لیا کرو لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ. تو وہ شخص یہ کہا کرتا تھا الحمدللہ عز و جل اس کو دھوکہ نہیں ہوتا. واہ واہ. اب اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب بھی خرید و فروخت کر رہے ہوں، اب جانور لینے جیسے جا رہے ہیں تو اس دوران خریداری کرتے وقت آپ یہ پڑھتے رہیں لا خلابہ، ایک مرتبہ آپ کہہ لیں. صحیح. اچھا اسی طرح صرف جانور ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ خریداری کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، یہ پڑھتے رہیں، دل کے اندر پڑھتے رہیں. اچھا آج کل تو بڑا جدید دور ہے، آن لائن سسٹم ہو گیا ہے سارا نا، پیسے بھی آن لائن ہو رہا ہے، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. تو چاہے آن لائن آپ خریداری کر رہے ہو آپ یہ کہہ لیں لا خلابہ لا خلابہ. تو الحمدللہ سمجھل دھوکے سے فراڈ سے گھر بیٹھے جو منگوا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا ایک روحانی نسخہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز گھر بیٹھے منگوا رہے ہیں تو دھوکے کا خوف تو یہاں پر تو بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو لا خلابہ یہ پڑھ لیا جائے، اللہ پاک عافیت فرمائے. بہرحال شرعی رہنمائی ضرور لیجئے، یہ جو اس طرح کا سودا کر رہے ہوتے ہیں شرعی رہنمائی باہر صورت لے لینی چاہیے. میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو بھی خریداری کریں، اب خریدار کو بھی چاہیے اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ دیکھیں دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں. اچھا جنید بھائی یہ بتائیں کہ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ جانور لے لیا ہے لیکن اب یہ خوف ہے، ابھی عید کو چند دن باقی ہیں تو نقصان ہونے کا، بیمار پڑ جانے کا، چوری ہو جانے کا، بھاگ جانے کا خوف ہے، تو اس سے حفاظت کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں جو جہاں آپ نے جانور رکھے ہیں نا جی تو آپ وہاں اس جگہ پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ لکھ کر لٹکا دیں، سلام علی نوح فی العالمین. جی صحیح ہے، یہ لکھ کر لٹکا دیں. چوری سے، ڈکیتی سے، جادو سے، اثرات سے اور اس طرح کے معاملات سے جو ہے نا ہر قسم کے خطرے سے آپ کے جانور محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا ایک یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جانور چوری ہو گیا، بھاگ گیا، اس صورت میں کیا کریں کہ وہ ہمارا گم شدہ جو ہے جانور واپس آ جائے؟ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں. اچھا یہ صورت ملانے والی صورت ہے. کیا بھاگے ہوئے شخص کو، بھاگے ہوئے جانور کو، گم شدہ شخص کو، گم شدہ جانور کو ملانے کے لیے یہ صورت پڑھی جاتی ہے. ایک یہ اور دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی کثرت کریں. صحیح. اچھا جیسے انسان کو بھوک نہیں لگتی کبھی کبھی، وہ کھاتا نہیں ہے، تو کبھی کبھی جانور بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کھا نہیں رہا ہوتا. دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا. تو بعض اوقات جانور وہ ایک تو شروع میں نے عرض کی تھی کہ جانور مانوس نہیں ہے، پھر دوسرا یہ کہ بعض اوقات جانور جو ہے نا ان کے بھی بیماریاں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں نا، ان کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے. پھر اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یا قہر پڑھ کر آپ دم کر دیں. جی. اچھا ایک اور منڈی میں اس وقت بہت سے جانور آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جو عاشقان رسول بیچ رہے ہیں. تو لیکن ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات ایک بہت بڑی تعداد کے بڑے خوبصورت جانور ہوں گے، اچھے جانور ہوں گے، لیکن وہ بکتے نہیں ہیں. تو ایسے بیچارے جو افراد ہیں جو بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہے یا انہیں نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا روحانی علاج بھی بتا دیں، ایسا وظیفہ بھی بیان کر دیں تاکہ ان کے جانور بھی ان دنوں بک جائیں. جانور بک بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے اور اچھے داموں میں بکیں. اچھا اللہ کی رحمت. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا ماشاءاللہ آپ دونوں کا لحاظ رکھ رہے ہیں. دونوں کا. اور پہلے آپ نے وظیفہ بیان کیا کہ جس میں بجٹ میں ہی جو ہے نا خریداری ہو جائے گی، ابھی اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. جی. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم جانور بک جائیں گے. اللہ نے چاہا. آخری ایک میں آپ سے روحانی وظیفہ لوں گا. بسا اوقات گرمی کی وجہ سے جانور نڈھال ہو جاتے ہیں، تو ان کا کوئی روحانی علاج بیان فرما دیں. سورۃ العادیات 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے. سورۃ العادیات جی 7 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر دیں. اچھا اب جو جانوروں کی خدمت کرنے والے ہیں نا وہ ان کی خدمتوں میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بھی نڈھال ہو جاتے ہیں. جی ان کے لیے بھی عرض کر دو خیر خواہی کے لیے. ان کے لیے بھی بالکل. گرمی کا موسم ہے نا، گرمی کے موسم میں بڑی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. تو آپ بنائیں لیمو پانی. صحیح ہے. اور 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر اس لیمو پانی پر دم کرے اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ٹیم کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ آپ پی لیں.
اللہ کی رحمت سے آپ کی بھی حفاظت رہے گی، صحت بھی اچھی رہے گی، جو گرمی سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی محفوظ۔ ویسے بھی پانی زیادہ پئیں ان دنوں گرمی میں، تقریباً 10-12 گلاس تک کوشش کریں کہ پانی پئیں۔ جس طرح آپ ان دنوں جانوروں کی خدمت پر معمور ہے، پتہ چلے کہ پھر گھر کے 4 افراد آپ کی خدمت پر معمور ہو جائے۔ اللہ پاک بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو بچے دم کر کے اس کو ہی پلاتے ہیں بچوں پر۔ اچھا بات، ہاں اس جانور میں پہ ایک پلا چیز رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں، اس میں ایک چیز اور عرض کروں، بچوں کی حفاظت کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جی ان دنوں بچے، اچھا بچوں کو جانور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بسا اوقات وہ ذبح ہوتے وقت جانور کو جو قصاب سامان لے کر آتے ہیں اس سے بھی نقصان ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی توجہ بھی آخر میں ہو گئی کہ بچوں کی حفاظت۔ دیکھیں، یا حفیظ یا سلام، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر یہ بچوں پر دم کر دیں، بچے والدین بچوں پر پڑھ کر دم کر دیں، بڑے خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیں۔ صحیح، الحمدللہ ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت رہے گی۔ یہ کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، بالخصوص جب جانوروں کے قریب جا رہے ہوں، یا تو یہ پڑھ کر دم کر لیں۔ جی بچے پر تو دم کر کے قریب، چونکہ بچے ان دنوں بہت ضد کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے جانور کو ہاتھ لگانا ہے، اس کے سر پر، پتہ چلتا ہے سر پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال ماں باپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، فرض ہے ماں باپ کا کہ نظر بھی رکھیں، توجہ بھی رکھیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر دم، دونوں ہی چیزوں کو یہ ساتھ لے کر چلیں۔ اس میں اس طرح کے نظر بات چلی ہے تو بچوں کو دیکھیں بھی بچے کر بھی کیا رہے ہیں، ایسا اوقات وہی جس طرح گائے پہ رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے تو بچے آپس میں رسی والے گیم کھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، گلے میں رسی باندھ لی، یہ جو ایک وہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ اگر رسی بندھی بھی ہے نا، بسا اوقات یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک دم جانور بچے کو دیکھتا ہے نا، تو چونکہ ابھی مانوس نہیں ہوا، جس طرح جنید بھائی نے بتایا، بدکتا ہے، تو وہ جو رسی بندے یا تو پاؤں میں اٹک گئی یا گلے میں اٹک گئی، کہیں بھی بازو میں اٹک گئی، گر گیا، پھر وہ ایک نقصان ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کی قربانیاں اللہ پاک قبول فرمائے، عاشقان رسول کا حج اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ سلسلہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ جی اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے خاروں کو سلام، غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے اللہ، غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، کہتا ہے عطا، جھوم کر کہتا ہے عطا، ان نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کھلے آنکھ صلی علی